ولادت بہت ہی مشہور جو 13 رجب المرجب 30 عام الفیل کو جمعے کے دن ہوئی تھی، اور جائے ولادت ان کے خانہ کعبہ مکہ معظمہ ہے جو کہ سعودی عرب میں پایا جاتا ہے۔ کائنات میں یہ شرف صرف اور صرف مولا علی کو ملتا ہے، یعنی کوئی بھی شے، کوئی بھی جو ہے وہ انسان اس طرح سے شرف یاب نہیں ہوا، کوئی بھی معصومین علیہ السلام اسی طرح سے، کوئی بھی نبی جو ہے اس طرح سے اس دنیا میں نہیں آیا جس طرح سے بہترین طریقے سے امام اس دنیا میں آئے کہ خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے۔ مولا علی نے پیدا ہونے کے بعد جو ہے اپنی آنکھ نہیں کھولی تھی، تاریخوں میں ملتا ہے، اور انہوں نے جب تیسرے دن جب سرور کائنات نے انہیں اپنی آغوش میں لیا تھا، جب تشریف لے کر آئے انہوں نے اپنی آغوش میں انہیں لیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھولنے کے بعد جلمال رسالت کی زیارت کی تھی، پہلی نگاہ ڈالی، اور سلام کرنے کے بعد قرآن کی سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کی۔ کون سی؟ یعنی سب سے پہلے جو آغاز کیا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ سورہ مومنین کی 1 سے لے کے 5 آیت تک تلاوت انہوں نے کی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ امام علی علیہ السلام واحد ایسے امام ہیں کہ جن کی والد گرامی بھی ہاشمی تھیں اور والد گرامی بھی ہاشمی تھے، یعنی والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے، ہاشمی خاندان سے تھے۔ آپ کے والد جو ابو طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم ہیں، اور ماں فاطمہ بنت حسد ہاشم ہیں، حسد بن ہاشم ہیں۔ ہاشمی خاندان قبیلہ قریش میں، اور قریش تمام اور عربوں میں اخلاقی فضائل کے لحاظ سے بہت ہی مشہور و معروف تھے، بہت ہی اعلیٰ تھے۔ جوانمردی، دلیری، شجاعت، بہت سے فضائل بنی ہاشم سے مخصوص تھے، اور تمام فضائل حضرت علی علیہ السلام کے ذات مبارک میں بدرجہ جو ہے ان کے اندر بھی یہ ساری خصوصیات، ساری کوالٹیز جو ہے امام میں بھی پائی جاتی تھی۔ خوب امام کی جو 63 سالہ زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی نبوت رسالت کی نصرت و حمایت میں گزار دی تھی، یعنی سائے کی طرح وہ رسالت کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ شب ہجرت میں بھی جو ہے بہت معروف واقعہ ہے کہ کس طرح سے شب ہجرت میں جب قریش والے رسول خدا کو جو ہے وہ قتل کرنے کے نیت سے آئے ہوئے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے کیا کیا تھا؟ بحکم رسول خدا ان کے بستر پر بنا کسی چون چرا کے وہ سو گئے تھے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ خوب امام کی جو شہادت ہے وہ 11 رمضان المبارک 40 ہجری عبد الرحمن ابن ملجم کے زہرآلود ضربت کے سبب ہوئی تھی، جو حالت نماز میں مسجد کوفہ میں لگائی گئی تھی۔ خوب اب یہ جو حمایت رسالت و نبوت کا جو عملی نمونہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اعلان رسالت کے بعد مکہ کا ہر آدمی رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن نظر آتا تھا، یعنی جیسے ہی رسول خدا نے اعلان رسالت کیا، جیسے ہی انہوں نے یہ بتا دیا سب کو، دعوت ذوالشریعہ کے بعد جب دعوت عام کی گئی اور سب کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے وہ رسول ہے محمد، اور اب جو ہیں وہ خاتم الانبیاء بن گئے ہیں، اور اس طرح سے وہ آخری رسول اللہ کے، تو لوگ کے جو اب تک ان کے ارد گرد گھوما کرتے تھے وہ کھلے عام ہو کر ان کے دشمن بن گئے، اور اتنا یعنی زیادہ ان کی دشمنی عام ہو گئی، اور بہت ہی مطلب بالکل سر عام آ گئی تھی۔ آپ کو معاذ اللہ ان لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کیا، نہ جانے کیا کیا وہ لوگ کہنے لگے۔ اللہ کے رسولوں کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے پتھر مارتے تھے۔ اپنے بچوں کو انہوں نے جو ہے یہ سکھا دیا تھا کہ وہ جب بھی جہاں سے گزرے اسے دیوانہ اور پاگل کہا جائے۔ خوب اور اس طرح سے یعنی سر پر کوڑا ڈالا جاتا تھا، اور بہت ہی زیادہ یعنی رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بد تہذیبی اور ان کو اذیت دینے کے الگ الگ طریقے اپناتے تھے۔ جو بھائی کا یعنی یہاں پر جو رول تھا ایک امام علی کا، جو امامت کا رول تھا یعنی رسالت کی حفاظت کرنا، انہوں نے بچپن سے ہی یہ کام انجام دیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، ہمت نہیں ہارتے تھے، وہ ہمیشہ محبت اور وفاداری کا دم بڑھتے رہے، اور ہر موقع پر رسول کے سینہ سے پر ہو کر انہوں نے زندگی یعنی
جہاں جہاں پر رسول کو حفاظت کی ضرورت تھی امام علی وہاں پر موجود، اور کبھی بھی اپنے اس کام سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ رسول خدا ان کے تمام گھر والوں کو کیا کر دیا جائے، بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جناب ابو طالب نے یعنی بہت زیادہ جانوں کے لالے پڑ گئے تھے، جان کی حفاظت جو ہے بہت ضروری ہو گئی تھی، اور جناب ابو طالب نے یہ جو ہے یعنی انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب رسول خدا کو کیا کیا، ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے کے اندر بھیج دیا، بند کر دیا، اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جس قلعے میں انہیں بند کیا گیا تھا وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے۔ وہاں پر وہ 3 برس تک قید رہے اب ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور قید و بند کی زندگی بسر انہیں کرنی پڑی، کیونکہ اس کے جو دوران تہرا ہر رات یہ خطرہ رہتا کہ کہیں دشمن شب خون میں نہ مار دے انہیں، یعنی رات اور دن کی قید میں، یعنی اس طرح سے ڈر لاحق تھا، خوف لاحق تھا کہ گویا وہ کیا ہوتا کہ شیب ابی طالب میں بھی اس طرح کا خوف تھا کہ اگر وہ باہر نکلتے تو کیا ہو جاتا، انہیں وہ لوگ کیا کر دیتے، قتل وغیرہ کر دیتے۔ اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کا بستر جو ہے وہ امام علی سے بار بار تبدیل کرتے تھے، بار بار ان کا بستر جو ہے وہ مثلا ان کے بستر کو بار بار بدلتے رہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ کبھی امام علی کو ان کے بستر پہ، کبھی امام علی کو ان کے بستر پہ سلاتے تھے۔ اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، لیکن کیا ہے، رسول خدا کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے۔ اس طرح سے انہوں نے فداکاری اور جانثاری کی جو ہے وہ بہترین عملی جامہ، عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا۔ پھر مدت امامت جو تھی امام علی علیہ السلام کی 30 سال تھی، ان کی عمر مبارک کلاً 63 سال کی تھی۔ تاریخ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔